السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ ڈائیلاگ اور ڈیڈ لاک کی صدا اس وقت سیاسی منظرنامے میں گونج رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گزشتہ روز پی ٹی آئی کو دی گئی مذاکرات کی مشروط پیشکش کے بعد اس وقت ایک سیاسی ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے صرف جائز مطالبات پر مذاکرات کرنے کی آفر دینے والے وزیر اعظم شہباز شریف اسی سانس میں یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے نام پر پی ٹی آئی کی بلیک میلنگ کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی میں مذاکرات کے حوالے سے تقسیم واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے، جس میں عمران خان احتجاج اور پارٹی چیئرمین گوہر خان سمیت دیگر پارٹی قیادت مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے۔ مذاکرات کے اسی شور شرابے میں پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آج ایک خط بھی لکھ دیا ہے، جس میں حکومت سے کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور دیگر اسیر رہنماؤں کو پے رول پر رہائی دے کر حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل کو لیڈ کرنے کا موقع دینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اس خط پر ہم پروگرام کے اگلے حصے میں تفصیل سے بات کریں گے، مگر حکومت سے کیا ذہن بنا رہی ہے اور اب یہ معاملہ آگے کس انداز میں بڑھنے جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم اختیار ولی صاحب۔ السلام علیکم اختیار ولی صاحب۔ جناب علیکم السلام ورحمۃ اختیار ولی اللہ۔ صاحب، یہ کون سی بلیک میلنگ کی بات ہو رہی ہے؟ 2/3 اکثریت والی حکومت جو ہے وہ کس سے بلیک میل ہونے جا رہی ہے؟ کیا یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نیر علی۔ کوئی بلیک میلنگ ہمیں دیکھیں، بلیک میل تو وہ لوگ ہوں گے نا جو کوئی نئے ہوں، اور ہم تو یہ اس فیلڈ کے نئے کھلاڑی ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے شاطر سمجھتے ہیں، لیکن وقت ہم نے بھی گزارا ہے اور ہم نے بھی حکومتیں دیکھ لی ہیں، اور 126 دن کے دھرنے میں ہم نے جو غلطی کی تھی وہ اب ہم دوبارہ کبھی نہیں دہرائیں گے۔ کہ یہ جب انہوں نے نا ہاتھ پکڑا اور پھر یہ چلے گئے اندر، گھستے گئے، چلتے گئے، ڈی چوک تک پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا اور 126 دن دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اب جی ہماری مرضی کا وزیر اعظم، ہماری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر، ہماری مرضی کا ڈی جی آئی، ہماری مرضی کا آرمی چیف، ہماری مرضی کا چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بات کرنی ہے تو اپنے حصے، اپنے قد، اپنی کاٹ، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کے مطابق کرو۔ بالکل سنیں گے، قومی وحدت اور قومی یگانگت کو ملحوظ خاطر اختیار رکھتے ولی صاحب، ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو سین تھا جو اس وقت دھرنے کے دوران جو سامنا کیا حکومت نے، تو اب کیا وہ پھر سے سین ایسا کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ تحریک جو ہے وہ ایک بار پھر اناؤنس ہو گئی ہے۔ نہیں کوئی تحریک شہریک اب نہیں چل سکتی۔ وہ زمانے چلے گئے جب خلیل اڑایا کرتے تھے۔ اب کوئی فاختہ شاختہ نہیں اڑتی ہے۔ اب ان کے تو خود اپنے رنگ پسٹن دھواں جو ہے دے رہے ہیں۔ یہ پنچر ٹائر پہ گاڑی کہاں تک کھینچ کے لے کے جائیں گے، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا اسٹریٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک میں اس بات کو اتنا تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہاں پر ان کے پاس سرکاری پیسے ہیں، سرکاری طاقت ہے، سرکاری وسائل ہے اور سرکاری سپورٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جس دن ختم ہو گئی، تحریک انصاف اس دن ہی اپنے موت آپ مر جائے گی، اور بلیک میلنگ وغیرہ کی کوئی گنجائش اب نہیں رہی۔ پہلے انہوں نے جتنا بلیک میل کرنا تھا یہ کر چکے ہیں۔ اینڈ آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ 26 نومبر کا ایپیسوڈ جو گزر گیا ہے جی پچھلے سال، اس وقت تک پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ تھا۔ جی 9 مئی جو انہوں نے کیا تھا وہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ تھا۔ اس سے پہلے جو 126 دن کا دھرنا کیا تھا پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ تھا۔ بٹ آئی ایم ریپیٹنگلی ایم ٹیلنگ دیم کہ ٹھیک اب ہے۔ پاکستان سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ خبردار جو اپنے دائرے اور اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، پاکستان کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ڈیموکریٹک پروسیس کو اور اس جمہوری نظام کو اگر آپ نے ڈیسٹیبلائز یا سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو پولیٹیکلی یو ول بی نو ویئر۔ آپ ابھی کے آپ یہ لیے کہہ رہے ہیں جتنی کہ دے ول بی لمیٹڈ سپیس ہے، جو لمیٹڈ سپیس آپ کے پاس جتنی ہے یہ بھی نہیں رہے گی۔
ٹھیک ہے اختیار ملک صاحب، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ کے پی کا حوالہ آپ دے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ ایک پنکچر گاڑی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، اس سے پہلے ارریلیونٹ بھی قرار دے چکی ہے اس کو حکومت کی، اب اس کی کوئی ریلیونس نہیں رہ گئی نہ خان صاحب کی اور نہ پی ٹی آئی کی. تو یہی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت عمران خان اپنی ٹویٹ میں سہیل آفریدی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تحریک کا آغاز کریں. تو یہ تحریک کیا کے پی سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور وفاق تک آئے گی دوبارہ؟ لازمی بات ہے، کوئی باٹی گیٹ سے تو ہو نہیں سکتا، مزار قائد سے ہو نہیں سکتا، جو زیارت ریزیڈنسی ہے وہاں سے تو یہ ہو نہیں سکتا. کریں گے تو یہیں سے کریں گے. یہاں پہ جو مہاجر کیمپ ہے، جی آپ کو پتہ ہے یہ جو افغان مہاجرین کو فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے واپس بھیج رہی ہے، پش بیک کر رہی ہے کہ آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں. اور سہیل آفریدی جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ان کو یہاں پہ ان کو جمع کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کریں گے ایسی کوئی تحریک جس کی کال عمران خان جیل سے دیں گے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کی عام جو جنرل پبلک ہے نا، وہ ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جتنے دھرنے شرنے ہوتے، آپ کو پتا ہے کوہاٹ میں جو بھی ریسنٹلی جلسہ ہوا ہے اس پہ کوئی 5-7 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے انہوں نے باقاعدہ ایشو کر دیے. اختیار ولی صاحب، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ اب کوئی تحریک نہیں چلے گی، کوئی باہر نہیں نکلے گا؟ کیا سہیل آفریدی صاحب سے یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت ہو گئی اس معاملے پہ؟ بھئی سہیل آفریدی کے ساتھ بات چیت تو بڑی بات کی دور کی بات ہے. میں تو آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں، جی جو آن گراؤنڈ جو پبلک کی پرسپشن ہے وہ بتا رہا ہوں اس کو، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو تیاری ہے اس کو، اور پھر جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماحول ہے، ایسی کوئی موت کسی کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ چلو جی باہر نکلو، ڈنڈا سوٹا اٹھاؤ اور حکومت کے خلاف جو ہے تو نبرد آزما ہو جاؤ. یہ وہی لوگ آئیں گے جن کے ٹھیک ہے. پاس، جن کو آپ دیاڑی دیں گے، پیسے دیں گے، لالچ دیں گے. وہ افغان مہاجرین وغیرہ ہی ہو سکتے ہیں، یا سرکاری ملازمین کو اگر آپ نے بلیک میل کیا تو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. پولیٹیکل لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، پبلک نہیں آئے گی. اختیار ولی صاحب، آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا ہے اس کا کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ جو آفر ہے یہ مشروط ہے، تو جائز مطالبات کی بات کی جا رہی ہے. اب جو پی ٹی آئی کا جائز ہے وہ حکومت کا ناجائز ہے، جائز ناجائز اپنا اپنا ہے دونوں کا. تو یہ جائز مطالبات کون سے ہوں گے؟ جائز مطالبات یہی ہوتے ہیں کہ یہ معافی مانگے. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے نا کہ اگر آپ، یہ تو ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ بات کریں گے نا کہ آؤ پاکستان کی معیشت کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے بات کرتے ہیں، اداروں کی شفاف نجکاری کے لیے بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے بات کرتے ہیں، انڈیا کے نے جو حملہ ہمارے خلاف کیا تھا اس پہ بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، ٹیررزم ہو رہی ہے اس پہ مل کر بیٹھ کر کوئی جامع پالیسی اور مل کر کوئی پروگرام بناتے ہیں. اگر یہ چیزیں یہ شروع کر لینا تو اس میں یہ ان کی چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اسپتال، یونیورسٹی، سڑک، پل، کالج، ان چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو لوگوں نے اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو آزاد کرانا ہے. عمران خان کو کیسے آزاد کرائیں گے؟ ماور آئے قانون، جلسے جلوسوں سے، لشکر کشی سے، بندوق اٹھاؤ گے، بدماشی کرو گے. What do you think؟ آپ یوگینڈا میں رہتے ہیں، ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ اب الحمدللہ سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے. اب یہاں پر کوئی وہ آج انگلی اٹھے گی کل انگلی اٹھے گی ایسے دھرنے جو ہے یہ فرمائشی پروگرام اب نہیں ہوں گے. فرمائشی پروگرام ختم ہو گئے. آپ کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا تھا جس کا خمیازہ پھر پاکستان نے بھگتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت بری طرح بھگتا ہے. پروجیکٹ فیل ہو چکا، تو اس لیے آپ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جتنی آپ کی حیثیت ہے، حصہ بقدر جسہ، جتنی آپ کی اہمیت ہے، جتنی آپ کی اوقات ہے، اتنی ہی آپ کو جگہ اور سپیس ملے گی. آپ کو وہ اب نہیں، وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پہلے 1 کنال کی زمین تھی اور آپ نے پورا پاکستان ہی آپ نے قابو کر لیا تھا. وہ چیز اچھا، آپ بات کر رہے تھے ابھی خود ہی اس بات کے اوپر، تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ پہلے تو فیل ہو چکا ہے،
لیکن اب جو پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی سمیت کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی قیادت کو پے رول پر رہائی دی جائے تاکہ وہ مذاکرات کو لیڈ کر سکے، تو حکومت کیا ایسا کرنے کے اوپر غور کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو ٹوٹل پروگیٹو جو ہے تو میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر کا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر وہ رہائی دیں گے اور باقی لوگوں کو رہائی نہیں ملے گی جی، تو اس سے بھی فرق پڑے گا. اس سے بھی فرق پڑے گا کہ کسی ایک کو ملتی ہے تو باقی کو کیوں نہیں ملتی. اور دوسرا یہ کہ عدالتیں تو موجود ہیں نا، عدالتوں سے جا کے ہی اپنی کاغذات سیدھے کرا لیں، اپنے معاملات سارے صاف کرا لیں. یہ اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے خط لکھنے سے کوئی جو ہے تو فرق پڑے گا. یہ وہی وہ پریم پتر ہے، لکھے جا رہے ہیں اور جواب کا انتظار کیے جا رہے ہیں ایک طرفہ. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اب اختیار ولی صاحب ہوگا. یہ آئی سمجھ میں ڈونٹ تھنک بات سو. نہیں آ اس طرح رہی، یہ وہ یہ پریم پتر ریزنیبل لکھ کوئی رہے ہیں تو ان مطالبہ کو بھی پریم سے، وہ پریم پتر لکھ رہے ہیں تو ان کو پریم کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے حکومت کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہے. حکومت کہتی ہے معافی مانگ لیں تو جو ہے وہ آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے، مذاکرات شروع ہو جائیں گے. حکومت کہتی ہے کہ کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیں تو آپ کی وہاں پر بانی سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ ساری جو شرائط ہیں یہ رکھ دی گئی ہیں، لیکن ان شرائط کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ٹیم آگے آنا چاہ رہی ہے، تو اس کو کیا فیسیلیٹیٹ کرے گی حکومت؟ یہ ایک ہوتی ہے نا نظریہ ضرورت، جی، اور یہ نظریہ ضرورت والی محبت ہے. تو یہ اس طرح کا پریم پتر ہے، اس لیے اس کا جواب اس طرح ہی ان کو دیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے آپ کو کافی حد تک کلیئر کر بھی لیا ہے، جی، اور انہوں نے ان چیزوں میں 9 مئی کے کیسز میں ان کی بریت کے فیصلے بھی ہوئے ہیں. تو اگر کوئی چیز ان پر باقی نہیں رہتی تو پھر میرے خیال میں اگر ان کی رہائی ہوتی ہے قانون کے پیرائی کے اندر رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے. لیکن کسی چیز میں اسپیشلی بیانڈ دا لا جا کر کسی کو رہائی دینا، آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی قانون کا بول والا ہوگا. یہ تو پھر جتنے باقی لوگ اندر ہیں ان سب کے لیے پھر ایسا جو ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے. یعنی خان صاحب کی رہائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ہے وہ حکومت کی نظر میں؟ نیور جی، کبھی بھی نہیں. ان کے معاملات تو 9 مئی کے بھی ہیں، ان کے معاملات تو 190 ملین پاؤنڈ کے بھی ہیں، ان کے معاملات تو کروڑوں اربوں روپے کی جو چور بازاری ہوئی ہے توشہ خانوں میں وہ بھی ہیں. ان کا تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اس میں تو ٹھیک ہے، کوئی مطلب کہاں کہاں پہ بندہ اگر گنجائش کرے بھی تو کہاں کہاں پہ کرے گا. بہت شکریہ مجھے اختیار نہیں ولی لگتا. صاحب، آپ نے وقت دیا. اور اب پروگرام میں تفصیل سے بات ہوگی پی ٹی آئی سابق رہنماؤں کے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے فورم سے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے جانے والے اس خط پر کہ جس میں واضح طور پر کوٹ لکھپت جیل میں اس وقت قید شاہ محمود قریشی سمیت دیگر قیادت کو پے رول پر رہائی دے کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کو لیڈ کرنے کا موقع دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور حیران کن طور پر اس خط میں عمران خان کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سابقہ قیادت کی طرف سے یہ خط ایک ایسے وقت میں لکھا گیا ہے کہ جب گزشتہ روز ہی وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کی ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو یہ خیال کیوں آیا ہے، پی ٹی آئی کا اس خط پر کیا موقف ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے مرکزی رکن فواد چودھری صاحب. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. جی سام فواد چودھری صاحب، اس خط کا کیوں خیال آیا؟ یہ پریم پتر کہہ رہی ہے حکومت، اس خط کو وہ لکھنے کا کیوں خیال آیا وزیر اعظم کو؟ دیکھیے، یہ کوئی 2-3 مہینوں سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی. جو تحریک انصاف کی اوریجنل لیڈرشپ ہے ان سے پہلے کراچی میں، لاہور میں ہماری کئی نشستیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ سارے پاکستان کی طرح وہ لوگ بھی پریشان ہیں، سب لوگ پریشان ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں. تو اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ تھا، محمود مولوی صاحب کا، عمران اسماعیل کا اور میرا، کہ ابھی اگر ہم نے ایکٹ نہیں کیا تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی. کیونکہ اگر حکومت نے اور اپوزیشن میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو پھر دیکھیے سہیل آفریدی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا اور اسے لانگ مارچ کرنا پڑے گا.
اس کے جواب میں وفاقی حکومت کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوگا، انہیں وہاں پہ گورنر رول لگانا پڑے گا، جی پھر پی ٹی آئی استعفے دے گی اور ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی، اور پاکستان پورا اگلے سال بھی ایک پریشر کوکر ہی بنا رہے گا۔ اس وقت دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اگر تو حکومت عمران خان کا کوئی پولیٹیکل آنسر بنا لیتی تو پھر حکومت کو کوئی ضرورت نہیں تھی بات چیت کی، اور اگر پی ٹی آئی اور جو ہے وہ کوئی انقلاب لے آتی اور حکومت کو ہلا دیتی تو پھر ان کو ضرورت نہیں تھی کوئی بات چیت کی۔ آپ کو لگ لیکن رہا ہے ان دونوں دونوں طرف ناکام ہو گئی ہیں اس معاملے میں، تب آپ کو پیش رفت کرنی پڑی ہے؟ بالکل دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ایکسٹریم مقصد، وہ کہتے ہیں نا یہاں کسی کو بھی پورا جہاں نہیں ملتا، زمین نہیں ملتی تو آسمان نہیں ملتا، یہاں کسی کو بھی پورا جہاں نہیں ملتا، تو جو ان کی ایک سب سے خواہشیں تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا ایک سٹیل میٹ ہے۔ اس سٹیل میٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ دیکھیں وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کا میڈیا پورا اس کا بیڑا غرق کر دیا سینسرشپ سے، جی جوڈیشری کو 26ویں 27ویں ترمیم سے کرپل ہو گئی، پاکستان کا اوورسیز پاکستانی $1 پاکستان میں لگانے کو تیار نہیں ہے، ہمارے لوگ جو 50,000 سے 3 لاکھ مہینہ کماتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ 200% اضافہ ہوا ہے روزمرہ کی اشیاء میں، اور آمدنیاں آپ خود ایک سیلریڈ پرسن ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی تنخواہ کے اوپر اب 40% تک جو ہے وہ ٹیکس چلا گیا ہے، تو ایک طرف آمدنیاں کم ہو گئی ہیں، دوسری طرف چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اور عام ٹھیک آدمی بہت پریشان ہے اس لڑائی میں۔ تو اب ہماری پھر صلاح یہ تھی، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم حکومت سے درخواست کریں کہ اس طرف کو راستہ نکالنا چاہیے، اور راستہ نکالنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو قابل اعتماد لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں، وہ ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، اور ان کو اگر ریلیف دے حکومت تو پھر ایک راستہ نکلتا ہے بات چیت کا۔ اور کل پرائم منسٹر آپ کہہ صاحب رہے نے ہیں جب کہ یہ عمران بات، خان کے قابل اعتماد ساتھی جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، تو یہ جو باہر سارے ہیں جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مرکزی قیادت سے ہوئی ہیں، تو یہ کون سی مرکزی قیادت ہے جس سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ نہیں ہماری تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملاقاتیں جو کس ہیں وہ کس سے ہوئی ہیں ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ پارلیمنٹری۔ دیکھیے وہ نام ابھی آپ رہنے دیں کیونکہ پھر ان پہ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی آئے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ ان میں عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان انہیں نہیں جانتے، لہٰذا وہ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے کوئی بات کر سکیں یا منوا سکیں۔ ایون سہیل آفریدی جو ہیں وہ بہت جونیئر ہیں، اور وہ عمران خان کے سامنے کوئی ایسی اپنا موقف رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ جس طریقے سے بات کر سکتے ہیں، جو بات کنوے کر سکتے ہیں، وہ باقی لیڈرشپ جو پی ٹی آئی ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم جو اسی ایون جو محمود اچکزئی ہیں یا اپنے علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، عمران خان ہارڈلی نوز دیم، دے ہارڈلی نو عمران خان، تو اس لیے ہمارا پرائم منسٹر صاحب سے، ہماری نون لیگ کے بھی بڑے سینئر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اسپیکر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جو سینئر منسٹرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کو ہم نے اپنا موقف یہی دیا ہے کہ جی آپ دیکھیے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں سے بات چیت کریں جو عمران خان کے سامنے کھل کے بات کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے، رکھتے میں ہیں، سمجھ گئی کہ اپنی وہ لوگ بات پہنچا جن کی سکتے ہیں، عمران خان صاحب تو سنتے ہیں کافی یا جو اپنی بات رکھ سکتے ہیں ان سے بات کی جائے، لیکن آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی، وہ تو چلیں ان کی تو بیل ہو رہی ہے، تو وہ پے رول پر رہا ہونے کی بات جو ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر 9 مئی کے کیسز سے بھی وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ان کی رہائی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو باقی تمام نام آپ لے رہے ہیں وہ تو 4-4 5-5 بار ان کو سزا ہو چکی ہے، تو حکومت کیوں ان کو پے رول پر رہا کرے گی؟ اور حکومت ایسی کوئی بات کرنے کے لیے ابھی تک تیار بھی نہیں ہے، آج ہمارے پروگرام میں بھی جو ہے وہ یہ بات واضح کر کے گئی ہے حکومت۔ نہیں حکومت سے تو دیکھیں نا، یہ بات تو شہباز شریف صاحب کرنا ہے نا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رہا نہیں کر سکتے، وہ کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، پھر ظاہر ہے پھر بات چیت کیا ہونی ہے، پھر جی بات چیت نہیں ہوگی۔ 3 فریق ہے نا، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور عمران خان ہے۔ اگر تینوں اس نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ٹمپریچر کو نیچے لانا ہے، پھر بات چیت آگے بڑھے یعنی گی۔ چودھری صاحب اگر انکار وہ ہی سمجھیں؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں ضرورت، نہیں، لیکن ہمارا تاثر تو یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ جی ہمارا تاثر تو یہ ہے کہ حکومت کے جو سینئر موسٹ منسٹرز ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، اور ایون پرائم منسٹر صاحب جو ہیں
ان کی بھی رائے ان سے بہت مختلف نہیں ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے 8-10 دن میں کیا ہوتا ہے، لیکن میری نظر میں حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے، اور حکومت کو چاہنا بھی یہی چاہیے، کیونکہ جتنی بڑی انٹرنیشنل کامیابیاں ملی ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں سیاست ایک ہیجان میں ہے، اور اس ہیجان کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہونے بہت اہم ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کوٹ لکھپت کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو یہ ریلیف ملے تاکہ وہ مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں۔ مذاکرات کا جو ٹاسک اس وقت خان صاحب نے دیا ہے وہ دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر راجہ صاحب کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات کے لیے موزوں لوگ ہیں جو آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ موضوع لوگ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دیکھیے، آپ اس طرح کی جو اوپن باتیں ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو آپ کے آشنا ہوں، جو آپ کے دکھ سکھ میں ساتھ رہے ہوں، آگے چلے ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں کوٹ لکھپت والے، یہ 20 سال سے عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے خان صاحب کے ساتھ، بلکہ 20 کیا بہت اس سے بھی پرانے تعلق ہیں ان کے۔ تو یہ لوگ جس قسم کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں وہ علامہ ناصر عباس صاحب یا چکزئی صاحب کے پاس وہ نہیں ہے، جی، تو وہ ایک بڑی فارمل قسم کی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ ایک کھل ڈل کے بات کرنی ہے تو پھر آپ کو کوٹ لکھپت کے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی۔ کوٹ لکھپت کے لوگ اگر فرض کر لیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ بھی جاتے ہیں، فواد چودھری صاحب، تو وہ یقینی طور کے اوپر پھر وہ پہلی ملاقات جو ہے وہ کرنا چاہیں گے خان صاحب سے، اور یہاں تو سارا رولا ہی ملاقات کا ہے، ان کی فیملی نہیں مل پا رہی، ان کے جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی مطالبہ آ رہا ہے کہ ہمیں ملوا دیں، اور اس کے بعد ایک سیاسی ٹویٹس آ جاتی ہیں جس کو پی ٹی آئی اون بھی کرتی ہے، تو پھر اب یہ معاملہ، یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی؟ نہیں، دیکھیے، وہ پہلی ملاقات تو وزیر اعظم سے کر لیں نا، وزیر اعظم سے بات کر لیں، ان کا نقطۂ نظر سمجھ لیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب، دیکھیے، حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، اور کم از کم جو سوشل میڈیا کیمپین ہے پرسنلائزڈ، جو کہ آرمی لیڈرشپ کے اوپر یا باقیوں کے اوپر، پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے اس سے دستبردار ہونا جو ہے وہ پھر ایک آئی وڈ سے کہ ایک امپیریٹو ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ تو اس لیے ایک قدم حکومت جب آگے بڑھے گی تو پھر ہی ہم پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں۔ اگر حکومت جو ہے وہ ریلیف ہی نہیں دیتی، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر اور پی ٹی آئی یا عمران خان اس کے علاوہ پھر کیا کریں گے؟ چودھری صاحب، حکومت ریلیف نہیں دیتی، اس طرف تو آپ کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن دوسری جانب بھی تو کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہاں سے بھی تو یہ ایک جو تحریک چلانے کی بات ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں آفریدی صاحب، وہ ایک تحریک چلائیں اور وہ تحریک چلا کے نکلے، تحریکوں سے کیا ہوا ہے اب تک، اور اب تک جو ہے وہ کتنے لوگ نکلے ہیں ان تحریکوں کے جواب میں، تو یہ معاملات جو ہیں وہ کیا اس طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا تو پھر پاکستان جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا چلے گا۔ سوال تو یہ ہے نا کہ آپ بہتری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ بہتری چاہتے ہیں تو پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا، یا تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی انقلاب لے آتی تو معاملہ ضرورت نہیں پھر کسی بحث کی، پھر تو انقلاب آ گیا، اور اگر حکومت عمران خان کا ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو کریٹ کر لیتی اور لوگ عمران خان کو بھول جاتے تو پھر حکومت کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بٹ فیکٹ از کہ نہ عمران خان ارریلیونٹ ہوئے ہیں حکومت سے، اور نہ پی ٹی آئی سے انقلاب آیا ہے، تو جی، وی آر ان اسٹیل میٹ پوزیشن نا۔ یعنی واحد جو راستہ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہے، اور ان کی جانب سے جو مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے یہ آپ کی طرف سے جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے صرف اس کی شاہ جانب سے محمود سامنے قریشی صاحب صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی کافی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کہ خود دیکھیے، ایک وکیل وار ہیں اکانومی، فواد صاحب، کیسے پاسبل ہے یہ 9 مئی والے کیسے باہر آ جائیں گے؟ نہیں تو پیرول کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو کنوکٹڈ ہوتا ہے اسی کو یہ ریلیف دیا جاتا ہے نا، جو بری ہو جاتا ہے اس کو تو نہیں نا یہ ریلیف کی آپشن ضرورت۔ لیکن وہ آپ اس نے میں جو کچھ اگر آپ مفاہمت، کچھ انڈرسٹینڈنگ، کچھ چیز ہاں، ایسی ہوگی تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے نا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تبھی آگے بڑھیں گے نا اگر مفاہمت کی بات ہوگی، کوئی بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے آپ باہر نکالیں گے تو ایک وار اکانومی کے اس وقت ایک بڑے بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی میں لوگ، جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوبرز ہیں، اور بہت سارے ایون لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جن کو آفس ملے ہوئے ہیں اس چکر میں کہ لڑائی ہو رہی ہے، اور ٹھیک وہ ہے، اس تلخیوں میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے نا ٹمپریچر نیچے آئے۔
تو اگر آپ شاہ محمود قریشی کو اکیلے نکالیں گے تو وہ تو 10 دن میں غدار ڈکلیئر ہو جائیں گے، تو اس کا کیا فائدہ پھر؟ یعنی آپ کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی اکیلے باہر نکالے جاتے ہیں تو ان پر بھی غداری کا فتویٰ لگ سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے فورم سے لکھے گئے خط اور اس پر تحریک انصاف کے موقف کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران خان کے مرکزی ترجمان نیاز اللہ نیازی صاحب. السلام علیکم نیازی صاحب. وعلیکم السلام. نیازی صاحب، ایک خط لکھا گیا ہے جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس کی جانب سے. یہ بتائیے گا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ وہ جو ایک کوٹ لکھپت جیل والی قیادت ہے وہ کوئی رول ادا کرنے میں اور اس میں کامیابی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نیر، میں خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں اور بی بی بشرا کا بھی ترجمان ہوں، جی سپوکس پرسن ہوں. کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو بڑا ضروری تھا کہ خان صاحب کو سے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جاتی. میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ ہی تحریک انصاف جو ہے وہ زندہ ہے، اور خان صاحب کے وجود ہی تحریک انصاف ہے. اب اگر کوئی خط لکھا گیا ہے اس کے لیے مذاکرات کے لیے، آج سے چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ ہم نامینیٹ کر رہے ہیں اپنا اب جو علامہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچغزئی صاحب کو. خان صاحب نے پہلے کہا ہوا ہے مذاکرات کریں. دوسری بات یہ کہ ہم یہ جو اچغزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے تو خود جو حکومتی ترجمان ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ تو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، وہ کیسے ڈائیلاگ کریں گے، ان کی ملاقات کیسے کرا دی جائے. تو اس صورتحال میں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے تو یہ آگے بات بڑھے گی؟ اگر عطا اللہ تارڑ کہتا ہے نا کہ وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب وہ تو چلو الیکٹڈ آدمی ہیں دونوں، وہ تو فارم 45 پہ جیتے ہیں. بھائی آپ کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے؟ آپ تو 3-13 والی بات سے بھی آگے ہیں کہ آپ تو انکانسٹیٹیوشنل ایک ہم کہتے ہیں اسمبلی ہے. ہم تو اس اسمبلی کو اس وجہ سے ان لوگوں کو نہیں مانتے جو فارم 47 پہ بیٹھے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں. محمود اچغزئی صاحب ہو جا اپنا وہ ہمارے اپنا سینیٹر صاحب ہیں علامہ ناصر صاحب، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. لہٰذا عمران خان نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ بات کیا کریں، ہمیں اور بات ان سے نہیں کرنی، کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں بیٹھے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے 8 فروری کو الیکشن چھینا گیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو الیکشن جیتا، پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، ہمیں وہ اپنا مینڈیٹ واپس کریں، یا پھر آپ آرٹیکل 218(3) آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کرائیں تو یہ وہ کرائیں. باقی یہ جو انگیج کرنے کی بات ہے یا جھوٹ پہ مبنی یہ باتیں کرتے ہیں روزانہ آ کے بیٹھ کے، یہ باتیں کوئی قابل قبول نہیں ہے. ہمارا لاسٹ پہ یہ ہے کہ ہاں بھائی آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں. لیکن آپ کا مسئلہ تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ صرف ملاقات ہے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہوتا تھا کہ خان کو رہا کیا جائے. اب یہ خال ہی کہیں سے یہ آواز آتی ہے، اب یہ آواز آتی ہے صرف کہ جی وہ ہماری ملاقات کرا دی جائے. تو بحیثیت ترجمان آپ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر آگے کیا ہے آپ کے پاس، رد عمل کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے 24 مارچ 2025 کو ایک کنسنٹنگ آرڈر پاس کیا جس میں جیل اتھارٹیز بھی شامل تھیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 وکلاء کی ملاقات ہوگی اور فیملی کی ملاقات ہوگی. میں بطور ترجمان خان صاحب سے میری لاسٹ میٹنگ جو ہے وہ 2 اپریل 2025 میں ہوئی، یعنی 6-7 مہینے ہو گئے میری ملاقات نہیں ہو رہی. تو ملاقات ہونا تو ضروری ہے. کیا نواز شریف اندر جیل میں تھا تو پوری سیاسی قیادت ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں میٹنگ کرتی تھی، باقاعدہ ایک ان کے لیے ڈرائنگ روم سجایا ہوا تھا. ہمیں کیا ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے ایسولیشن میں رکھا ہوا ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، اور اس کو ایک ہائی کورٹ کا آرڈر کے باوجود بھی آپ لوگوں سے نہیں ملنے دیتے. ہم نے ان سے جا کے پارٹی معاملات کو، پارٹی کیوں جیتی ہے، 8 فروری کا مینڈیٹ کس کی وجہ سے ملا ہے، عمران خان کی وجہ سے مل رہا ہے، تو اس سے ان پٹ تو لینی ہے. نہ اس کو کوئی سیاسی رہنما مل سکے، نہ ان کو ترجمان مل سکے، نہ ان کو کوئی فیملی کا بندہ مل سکے. آپ نے آئسولیشن میں رکھ دیا ہے، اخبار تک، ٹی وی تک چیزیں بند کر دی ہیں. آپ اتنے خوف زدہ ایک آدمی کے اندر بیٹھنے سے کہ آپ تو آئین کو تبدیل کیے جا رہے ہیں. خوف ان کو کھائی جا رہا ہے، اور یہ بیٹھ کے کہنا کہ مذاکرات کر لیں. مذاکرات کا ایک ہی حل ہے
میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے فارم 47 کو، یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ خان کو آپ نے دیکھیں جو اب تو جھوٹے فارم کیسز 47 سے آگے کی بات ہو رہی ہے نا، اب تو بات ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ معافی مانگ لیں، ایفیڈیوٹ دے دیں اور پھر جو ہے وہ شاید ملاقات ہو جائے. تو اس ساری بات ایک طرف تو یہ ساری سچویشن ہے کہ معافی اور ایفیڈیوٹ، دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کی بات ہے، تیسری طرف جو ہے وہ انتشار کی بات ہوگی. تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں معافی مانگنا یا خان کے ساتھ یہ کرنا یہ صرف اور صرف ان کے ذہن میں ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی طرف سے یہ مطالبہ کہ خان صاحب کو کہیں باہر بھیجا جائے کہ میرا بیانیہ جو ہے وہ کہیں کامیاب ہو، کہ ہم تو بالکل، کیونکہ خان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ 95% تک خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. اب وہ خان صاحب کی پاپولیرٹی سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے خان صاحب کو کسی نہ کسی ڈیل کا الزام لگا کے ان کی پاپولیرٹی نیچے آئے. خان اپنے آپ موقف شہباز سے شریف ایک ہی صاحب کی جو ایک پیشکش ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی. تو کیوں کرتی ہے پی ٹی آئی بلیک میلنگ؟ نہ کرے تو شاید معاملات سیٹل ہو جائیں. پی ٹی آئی بلیک میلنگ نہیں کر رہی، وہ عوام 24 کروڑ عوام کا ووٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں. یہ میں نہیں ان کو کہہ رہی ہے، پتہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ کرتی ہے جو پی ٹی آئی، تو وہ نہیں کرے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. میں نے خود کل رات سٹیٹمنٹ سنی کہ مذاکرات ہوں گے، بلیک میلنگ نہیں. بلیک میلنگ تو آپ نے کی ہے. آپ نے بلیک میلنگ یہ کی ہے کہ مینڈیٹ چرا کر آپ نے جس طریقے سے گورنمنٹ بنائی ہے، اور پھر جس طریقے سے آپ نے اس کو بلیک میلنگ غلط کیسز میں، فالس کیسز میں اس کو اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ القادر کے کیس ہم بار بار اپلیکیشن دے کے تھک گئے ہیں، وہ کیسز نہیں لگ رہے. ہم کنٹمپٹ لگاتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی، وہ نہیں لگ رہی. بلیک میلنگ کون کر رہا ہے؟ بلیک میلنگ بلیک میلنگ یہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھو، اور کیس کوئی نہیں ہے، عمران خان کو مناؤ. عمران خان کیا مانے؟ عمران خان کہتا ہے کہ جو آپ کے عوام مطالبات کہتی ہے جائز نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ مطالبہ جائز نہیں ہے کہ عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن کروا دو تو یہ مطالبہ تو غلط آپ ہے. کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے اور پھر آپ فری اور فیئر الیکشن کرا دیں اور پھر انہی سے مذاکرات کی بات، یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ ہوں گی؟ دیکھیں نا، ہم تو میسج یہی دے رہے تھے حکومت کو کہ حکومت جو بنی ہے وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بنی. جنہوں نے کرانے الیکشن، ہم ان کو ہی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر نہیں تھے. الیکشن کرا کے جو اصلی حکومت، جو لوگوں کے نمائندے، ان کو لے کے آئیں. بلیک میلنگ میں نے بتایا نا کہ یہ کیس بھی بلیک میلنگ ہے. عمران خان کو ٹھیک ہے، یہ کمپرومائز کروا رہے تھے، عمران خان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بلیک میلنگ تو خود کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نیاز اللہ نیازی صاحب موجود تھے. وہ ترجمان ہے نہ صرف یہ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے بھی، اور وہ ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بلیک میلنگ ہم نہیں کر رہے، بلیک میلنگ حکومت کریے. تو یہ الزام در الزام کا سلسلہ دونوں اطراف سے لفظی گولہ باری جاری ہے. جانے کب تک رہے گی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوئے جاتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.